پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این دونوں ورکرز کو اپنے چیف منسٹرز بنا چکے ہیں۔ پی ایم ایل این نے اب یہ سرٹیفکیٹس کیا ہیں یہ اس کا میں بتاتی ہوں۔ 3 سپٹمبر 2025 سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ولاگ کیا اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے بارے میں اپنی طرف سے اس نے بڑی سنسنی پھیلائی۔ فاطمہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، ان کو ابھی بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ کل ان سے پوچھا وہ قائد اعظم کی فوٹو کے بارے میں، ایک بھی انچ ایک بھی مرلہ اوپر نیچے وہ آپ کو پتہ ہے شکایت کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج بہت سارے لطیفے ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ کہیں گے لطیفوں پہ بات کرنی ہے، ظاہر میری مجبوری ہے کہ جو مسخرے اس وقت گراؤنڈ میں ہیں، وہ مسخرے جس طرح کے لطیفے جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، اور وہ ویوز کے لیے ریلیونٹ ہونے کے لیے، اور انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان مسخروں کے لیے آپ کی بہن حاضر، اور اس نے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو نا یہ پسند بھی بہت ہے، آپ لوگ بھی بہت تیز لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پراپرٹی کے حوالے سے ایک ٹاپک جس کے اوپر مجھے پرسوں بھی بات کرنی تھی، اور ٹاپک بات لمبی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اسکپ کر دیا۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ جو پولیٹیکل ایک سیگمنٹ ہے اس کو ہم نکال کے ہم چیف منسٹر کے انیشیٹو پہ بات کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مہاتما صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، ان کو ابھی بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ ابھی بھی کوئی ریلیونٹ ہے، یا وہ ابھی بھی جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ان کو پرول پر رہا کرے وہ نا ثالثی کرا دیں گے پاکستان افغانستان کے بیچ میں۔ تو مجھے ہمیں خیال آیا، میں نے سوچا، میں کہا لیما باجی کی اور پنکی پیرنی کی تو یہ آج تک صلح کرا نہیں سکے، اپنے گھر کے اندر تو ان کی سنتا کوئی نہیں، ان کی باہر کس نے سننی ہے۔ اور پھر دوسری آن اے سیریس نوٹ، جو یہ مصیبت اور عذاب افغانستان کے حوالے سے موصوف ہمارے گلے ڈال کے گئے ہیں، جو یہ طالبان کو بسانے کا جو شوق ان کو اپنے دور حکومت میں چرایا تھا، اور جس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں طالبانز کو کے پی کے میں بسایا گیا، اور آج وہ اتنا بڑا مونسٹر بن گئے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ہم نبردآزما ہے، اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس کے اوپر قربانیاں بھی دے رہی ہے اور حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تو بھاجن تسی جڑا کام کر دو نا تسی وہی کرو۔ یہ افغانستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ یاد ہے نا انڈیا میں بھی جب ہمارا وہ بھی لندن آیا تھا تو تب اس نے آ کے کیا کروں، انڈیا سے لڑائی کر لوں۔ تو بھاجن آپ کتنے گٹس کے مالک ہیں یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اچھا، دوسرا اب ان کا ایک مسخرہ ہے جو بگوڑا بھی ہے، اور اس نے ایک ولاگ کیا اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے بارے میں اپنی طرف سے اس نے بڑی سنسنی پھیلائی، اور اس نے کہا کہ جی جاتی عمرہ میں رہنے کی ہدایت ہو گئی ہے چیف منسٹر کو، ان کو جو ہے وہ ملازموں کو چیک کر رہے ہیں، اور کوئی میٹنگ جو ہے وہ نہیں کر رہی، وہ ڈیلی جو ہے وہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ کر رہی ہیں، انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں آنکھوں سے اندھے، کچھ ہوتے ہیں دماغ کے، کچھ ہوتے ہیں دونوں سے اندھے، یہ ان میں سے ایک، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ چیف منسٹر کی ڈیلی کے حساب سے میٹنگز روز جاری بھی ہوتی ہیں، میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے، روز وہ گورنمنٹ کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو این ایس آئی ٹی کا کیا اس وقت فیز کون سا چل رہا ہے، پھر جو اپنی سیلاب سے بچنے کے لیے جو ہم نے پشتے بنانے ہیں راوی کے، اس کے اوپر کتنی جلدی کام ہوگا، اس کے بعد سی بی ڈی کیا کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے، سیالکوٹ کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے ان کے اکنامک زون جو ہے اس کے لیے اناؤنس کیا۔ تو یہ تمام کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ موصوف جن کے خود کا مہاتما اور یہ خود بیٹھ کر جو اور بائی دا وے ان کا جو چیف منسٹر تھا نا، وہ کہتا ہوتا تھا میں ابھی ٹرین ہو رہا ہوں، ہیں جی، اور یا پھر وہ کہتا ہوتا تھا کہ میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں پنجاب کے اندر۔ تو بھائی تم تو منہ باندھ رکھا کرو۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ ایک اور ان کا جو مسخرہ جو انہوں نے وزیر اعلیٰ لگایا، بائی دا وے کل دیکھیے اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، جس کے اندر افغان ریفیوجیز کے بارے میں جو بیسکلی سب سے زیادہ کے پی کے کا ایشو ہے، اس کے اوپر وہ موصوف نہیں گئے، صرف نمبر ٹانگنے کے لیے کہ میں جو ہے وہ عمران خان کا بڑا سگا ہوں، اور ان کا اور وہ شاید ثابت بھی کر رہا ہے کہ ان کی نظر میں کے پی کے کی عوام، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا انفراسٹرکچر کوئی معنی نہیں رکھتا، اور کسی پہ وہ بات نہیں کریں گے۔ وہ صرف اور صرف وہ جو ہے وہ اڈیالہ کے ماتوا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ وہی کر سکتے ہیں۔ سو اس کے اوپر اور بائی دا وے
کل ان سے پوچھا وہ قائد اعظم کی فوٹو کے بارے میں، وہ ایک کنٹروورسی چلی تھی کہ یہ قائد اعظم کی فوٹو نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم بانی پی ٹی آئی ہے. سر مطلب سیریسلی. اور ان کے لیے پتہ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ وہ چپل والے انکل نے نا دیکھیں جوتے کا ناپ لے لیا، یہ خبر ہے خیبر پختونخوا سے، یہ خبریں آتی ہیں، چپل بنا لی ہیں جی، اور وہ میں بیٹھا ہوں یہاں، بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ قائد اعظم ہے. ان کی خدا کی قسم ہے، دماغ اللہ پاک نے پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے، اور اگر نہیں بنائے تھے تو پھر ہمارے گلے کیوں ڈال دیے. بہرحال اس کے بعد جو میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنی اس پہ ایکس پہ لکھا بھی کہ جی وہ میں نہیں جاؤں گا پالیسی گائیڈ لائن لینے کے لیے بغیر. تو بائی دا وے مجھے یاد آیا ثاقب نثار نے ایک فیصلہ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو نااہل جب کیا تھا، تو اس نے کہا تھا ہماری ایون جو سینٹ کے الیکشن کی ٹکٹس تھیں وہ بھی واپس کرا دی تھی کہ جی دیکھیں ایک جو ایسا شخص جو کنوکٹ ہو چکا ہے اس کا کسی بھی حکومتی معاملات سے لینا دینا نہیں ہوتا. اور وہاں پر وہ شخص جس کے اوپر بے تحاشا جو ہے وہ الزامات ہیں، ملک کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ اسٹیک پہ لگانے سے لے کر توشہ خانہ کھانے سے لے کر ہیرے جواہرات لینے تک ہر طرح کا الزام موصوف کے اوپر موجود ہے، اور ایسے ایسے الزامات ہیں جو کبھی کسی وزیر اعظم پہ لگے ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم پہ ایسے الزامات نہیں لگے جو اس بنٹی ببلی کی جوڑی کے اوپر لگے. سو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا جی میں تو ملاقات کے بغیر نہیں جاؤں گا. اور اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دیدار فرمانا ہے پہلے مہاتما کا، پھر جا کے کوئی آگے گل ہوئے گی، تو پاجن مطلب میرا خیال ہے نہ ہی سمجھو. اور یہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ نہ سیریس ہیں، نہ ان کو کے پی کے کا امن کوئی ان کے لیے میٹر کرتا ہے. یہ یہی کر سکتے ہیں، یہ جو واحیات قسم کی حرکتیں ہیں اور چپلیں بنوائیں ہیں جی. تو اچھا مجھے یاد آیا ایک یہ بھی وہ بڑا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جی وہ پہلی دفعہ ایک ورکر کو بنا دیا ہے وزیر اعلیٰ، اور کسی اور پارٹی نے ایسا نہیں کیا. ان کا ایکچولی میں کو بتاتی ہوتی ہوں نا، ان کی یادداشت جو ہے نا وہ 2011 کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ان کی یادداشت ہے نہیں. سب سے پہلے جو ہے یہ پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این دونوں ورکرز کو اپنے چیف منسٹرز بنا چکے ہیں. پی ایم ایل این نے غلام حیدر وائیں صاحب کو جو بالکل ایک گراس روٹ کے ورکر تھے ان کو چیف منسٹر بنایا تھا. اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی جو رامے صاحب ہیں اور غالباً معراج خالد صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے، یہ لوگ بھی چیف منسٹر رہے پنجاب کے اندر، یہ بھی ورکر کلاس تھے ٹوٹل. تو یہ جو ہے نا یہ جو ان کی سلیکٹڈ یادداشت ہے اس کے اوپر بس ہاں جی رو ہی سکتے ہیں، وہ ہم سارے باجماعت رو رہے ہیں. اور جو ایک اور خوشی کی خبر آئی ان کو بڑا وہ انہوں نے عدلیہ کو کنٹروورشل کرنے کے لیے، عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے جو بارز کو ہمیشہ استعمال کیا ہے، اور اس کے اندر غلطی سے اللہ جانے کیسے پچھلی دفعہ ان کے کچھ عہدیدار مختلف بارز کے اندر الیکٹ ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہ تماشا لگایا اس ملک کے اندر، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گواہ ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس دفعہ کے جو انتخابات ہیں اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جس کو ہمارے لاء منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور احسن بھون صاحب، یہ ان کے تمام تر عہدیداران جو ہے سپریم کورٹ بار کے وہ ان کے الیکٹ ہوئے ہیں. اور اب جو ہے وہ بہت رونا پٹنا مچایا ہوا ہے انہوں نے. وہ دیکھیں نا جی وکیل قرآن کی قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے، وکیل بہت غلط لوگ ہوتے ہیں، وکیل جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پلاٹ اور وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. ویسے مجھے یاد آیا کہ گنڈا پور صاحب جو کے پی کے چیف منسٹر تھے وہ لاہور کے اندر بھی پیسے بانٹ کے گئے تھے، کروڑوں روپیہ، پتہ نہیں کتنے کروڑ انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی دیا، انہوں نے سپریم کورٹس کے اندر بھی باقی بھی جگہوں پر وہ کافی کے پی کے کا چیف منسٹر جو ہے نا وہ یہاں آ کے پیسے بانٹ رہا ہوتا تھا. تو پھر مطلب اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. یہ بات ہے، چھوڑیں دفع کریں فساد کی باتیں. اچھی باتیں کرتے ہیں جو پنجاب میں ہوتی ہیں، جو ہمیشہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی جب آپ بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی، کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. اور انسان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا گھر، اس کی زمین، اس کی جائیداد، جو یقیناً اسی شکل میں زمین کی شکل میں ہوتی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل فراڈ سے لے کر جگہ جگہ پر دھکے کھانا، فیک رجسٹریوں کا نکل آنا،
میوٹیشنز کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دہی ہونا، یہ سب ایک بہت بڑا اسکیم ہوا کرتا تھا۔ اس کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے اس کو ٹھیک کیا ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس۔ اب یہ سرٹیفکیٹس کیا ہیں، یہ اس کا میں بتاتی ہوں۔ 3 سپٹمبر 2025 سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں جو اراضی ریکارڈ ہے اس کو مکمل طور پر سیف اور سیکیور، بائی دا وے اراضی ریکارڈ جو پنجاب کے اندر ہے وہ ڈیجیٹلائز ہے اس وقت، اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں ہر طرح کی جو جائیداد ہے اس کا کے لیے سیالکوٹ سے اس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کو اب پورے پنجاب کے اندر جو ہے پھیلایا جائے گا۔ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ سیالکوٹ سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ہوگا، جس کے اندر کسی بھی طرح کا فراڈ نہیں ہو سکتا، ملکیت کے حوالے سے کویسچن نہیں اٹھ سکتا، اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ ڈیٹا جو نادرا کا ہے اس کے ساتھ اس کی اٹیچڈ بھی ہے، اور صرف یہ نہیں، ریکارڈ کے ساتھ اس کا نقشہ، اس جائیداد کا نقشہ جو ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ ہوگا، تاکہ ایک بھی انچ، ایک بھی مرلہ اوپر نیچے، وہ آپ کو پتہ ہے شکایت کرتے ہیں پٹواری نے یہ کر دیا، میری یہاں سے کاٹ دی زمین، مجھے جو ہے وہ یہ کر دیا، تو وہ بھی اب نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کی تصدیق مالک اور زمین دونوں کی تصدیق ہوگی، اور اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کوئی قرضہ چاہیے ہو بینک سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف اراضیوں کو آپ پلیج کرا کے اپنا قرضہ ورضہ لے سکتے ہیں، تو وہ قرضہ بھی لیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت بہت آسان ہو جائے گا، آپ کو ڈر خوف نہیں ہوگا کہ یہ پتہ نہیں پراپرٹی اس کے نام ہے کہ نہیں، کوئی جعلی فرد تو نہیں بنی ہوئی، کوئی جعلی ریکارڈ تو نہیں ہے۔ سو یہ جو الیکٹرانک رجسٹری ہے وہ بھی سہولت اس میں اس کو ملے گی، اور یہ ایسا ریکارڈ ہوگا جس کی اسٹیٹ گارنٹی دے رہی ہوگی۔ اچھا، پہلے ابھی آپ جاتے ہیں نا پرائیویٹلی، تو کوئی اسٹیٹ کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو زمین آپ خرید رہے ہیں، جیسے کہ سیلاب والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، ان بیچاروں نے وہ پراپرٹی خریدی جو اسٹیٹ کے ریکارڈ میں بھی نہیں تھی، اور اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ پراپرٹی خرید لی، اور آج جو ہے وہ بیچارے مشکلات میں ہیں۔ تو یہ وہ پراپرٹی ہوگی جس کی اسٹیٹ گارنٹی دیا کرے گا، اور اس میں یہ ہے کہ مشترکہ کھاتا اگر کسی کا ہے، اگر باپ ایک والد کی اولاد ہیں، ان میں مختلف بچوں کے، اگر وہ مشترکہ کھاتا ہے اس کی تقسیم ہوگی سب سے پہلے، اور تقسیم کے بعد یہ بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی بائی دا وے یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی کہ میرا اتنا حصہ تھا، میرا اتنا حصہ تھا، باقاعدہ قانون کے مطابق ان کے حصے ڈیوائیڈ ہوں گے، اور وہ جو اراضی سینٹر ہے وہاں پر متعلقہ جو جگہ ہے اس کے اوپر وہ جا کے درخواست دے گا، کوائف کی جانچ پڑتال ہوگی، سروے ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو یہ تصدیق ہے یہ کی جائے گی، اور درخواست گزار کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جال سازی سے بچنے کے لیے، اپنی جائیداد کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے، اور اگر کوئی جائیداد خریدنی ہے تو کسی بھی اسکیم کے بغیر، کسی بھی تکلیف میں جائے بغیر، ایک مربوط اسٹیٹ کے نظام کے تحت جو ہے اس پراپرٹی کے معاملات کو، جس کے اندر بہت سارے پرابلمز ہمیشہ ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ آپ کو دفتروں میں جو ہے وہ نہ پڑتا ہے، مہینوں، آپ کے سالوں، بلکہ پھر کورٹ میں اگر چلا جائے تو پھر تو سالوں ہیں، اور سالوں آپ کو جو ہے وہ اپنے کیسز کو پرسو کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی رزلٹ نہیں نکلتا، اور وہ کہتے ہیں کہ دادا کیس کرتا ہے اور پوتے کو جو ہے اس کا انصاف بھی نہیں ملتا۔ میں نے آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔